معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، مفتی اسلامک ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر جائز حاجات پوری کرے اور آپ کے غموں پریشانیوں کو دور فرمائے۔ معزز سامعین کرام، آسمان دنیا نے کئی جرنل عظیم دیکھے، لیکن جس جرنل کے بارے میں ہم بات کریں گے، جس کو ہمارے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خود مانگا، یعنی آج ہم آپ کو فضائل و مناقب سیدنا فاروق اعظم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سنائیں گے۔ معزز سامعین کرام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جس کو مراد رسول ہونے کا اعزاز حاصل ہے کہ سارے صحابہ آئے، حضرت عمر کو مانگا گیا، سب کو اسلام کی ضرورت تھی، اسلام کو عمر ابن خطاب کی ضرورت تھی۔ میرے دوستو، فاروق اعظم اللہ کا انتخاب بھی ہے، رسول اللہ کا انتخاب بھی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ عمر کے 3 حروف ہیں، عین، میم اور را۔ عمر کی عین علی سے ہے، عمر کی میم محمد رسول اللہ سے ہے اور عمر کی را رب سے ہے۔ عمر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہے کہ علی نے اپنی بیٹی عمر ابن خطاب کو دی۔ عمر نبی کا انتخاب ہے کہ آمنہ کے در یتیم نے کعبہ کی چوکھٹ کو پکڑ کر اسی فاروق اعظم کو مانگا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب جلیل کا انتخاب ہے کہ خدا نے ابو جہل اور عمر ان دونوں میں سے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں بھیج دیا تھا۔ معزز سامعین کرام، پھر سیدنا عمر میں اللہ کا انتخاب ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا عکس فاروق اعظم پہ ڈالا۔ اللہ عناصر اربع کے حکمران ہیں، آگ، پانی، ہوا اور مٹی۔ فاروق اعظم نے بھی عناصر اربع پر حکومت کی ہے۔ معزز سامعین کرام، فاروق اعظم کے درے کو زمین نے قبول کیا، فاروق اعظم کی آواز کو ہوائیں لے کر چلی، فاروق اعظم کے پیغام کو کئی ہزار دور ہوا لے کر گئی، فاروق اعظم کے خط کو دریاؤں نے قبول کیا۔ فاروق اعظم وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت و جرأت عطا کی تھی کہ آتی ہوئی آگ کی طرف اگر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کپڑا بھیجا ہے تو 1500 سال گزر چکے ہیں، پھر مدینہ کے پہاڑوں سے آگ کو نکلنے کی جرأت نہیں ہوئی۔ معزز سامعین اکرام، فاروق اعظم وہ جرنیل ہے کہ جس کو خدا نے یہ عظمت عطا کی ہے کہ قرآن مجید میں کل 27 مقامات ایسے ہیں کہ جو کچھ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر بولتے تھے آسمان سے قرآن بن کر اترتا تھا۔ فاروق اعظم کی رائے کے مطابق اللہ کا کلام آتا تھا۔ مشکات شریف میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو، ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے، اللہ جس سے ہم کلام ہوتے ہیں، خدا جس سے باتیں کیا کرتے ہیں۔ میری پوری امت میں سب سے بڑا وہ محدث جس سے اللہ تعالی ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ گفتگو کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا، اگر میری امت میں یہ اعزاز کسی کو حاصل ہے تو وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے۔ معزز سامعین اکرام، جس وقت غزوہ احد پیش آیا اس وقت بھی اگر کسی شخص کی زبان سے وہ کلمات جاری ہوئے جو اللہ کی وحی کے مطابق تھے تو وہ عمر ابن خطاب تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہی جرنیل تھا جس کو احد کے میدان میں اللہ کے نبی نے یہ جملے کہے تھے کہ جس وقت ابو سفیان نے کہا، این محمد، این ابو بکر، این عمر، محمد کہاں ہے، ابو بکر کہاں ہے، عمر کہاں ہے، کوئی شخص جواب نہ دے رہا تھا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، اجازت دیں، میں کھل کر جواب دینا چاہتا ہوں۔ محبوب نے فرمایا، خاموشی اختیار کر، عمر ابھی جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد شیطان نے ایک افواہ اڑائی، قد قتل محمد، لوگو، محمد دنیا سے قتل ہو چکے ہیں۔ اس وقت ابو سفیان نے ایک ضرب لگائی، آلو حبل، کا آج ہمارا حبل بت زندہ ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔
محمد اور خدا والے ہار چکے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اب فرمایا، عمر میں نے خدا سے تجھے اسلام کی عزت کے لیے مانگا تھا، اب تو خاموش نہ رہے، اس سوال کا جواب دے۔ کافر کہتا تھا اعلی حبل۔ فاروق اعظم نے کہا اللہ اکبر اللہ اجل۔ فاروق اعظم کی آمد پر اللہ اکبر کا نعرہ پیغمبر کی زبان سے لگا تھا، اور جب ابو سفیان نے کہا بت زندہ باد ہے، اسی وقت اللہ اکبر کی صدا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بلند کی تھی۔ معزز سامعین کرام، آج مسلمانوں کے پاس پردہ موجود ہے تو یہ پردہ فاروق کی غیرت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ازواج مطہرہ تھی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، جسے دیہاتوں میں ہوتا ہے کہ عورتیں باہر جنگل کی طرف قضائے حاجت کے لیے جاتی ہیں۔ سیدہ زینب باہر نکلی اور جا رہی تھی، ایک منافق نے یوں دیکھا، دیکھنے کے بعد اس منافق نے دوسرے منافق کو کہا وہ محمد کی بیوی جا رہی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جملے سن لیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی غیرت سے یہ برداشت نہ ہوا، جلدی سے جا کر آگے کھڑے ہو گئے، کہا امی میں محمد رسول اللہ کا غلام ہوں، میرا نام عمر ہے۔ امی منافق نے یہ جملے کہے ہیں کہ وہ محمد کی بیوی جا رہی ہے، اس نے اشارہ کیا ہے میری غیرت برداشت نہیں کرتی، آپ اللہ کے لیے گھر لوٹ جائیں۔ آپ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں پردے کے ساتھ باہر نکلا کریں، آپ کو اس انداز سے باہر آنے کی اجازت نہیں، آپ تشریف لے جائیے۔ جیسے بی بی واپس آئیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ آسمان کی طرف عمر نے نگاہ اٹھائی، ابھی عمر کی نگاہ زمین پر نہیں آئی تھی، اللہ نے یہ قرآن بنا کر بھیجا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، کہ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عورتوں سے کہیے، اپنی بیٹیوں کو کہیے، مومنوں کی عورتوں کو کہہ دیجئے کہ آج کے بعد یہ پردہ اوڑھ کر باہر نکلا کریں، بغیر پردے کے کوئی عورت باہر نہ آئے۔ محترم سامعین اکرام، مسلمان بیوی، بیٹی، خاتون، بہن اور ماں کو پردہ ملا ہے تو یہ فاروق اعظم کی غیرت کی وجہ سے ملا ہے۔ معزز سامعین اکرام، ایک موقع پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا لوگوں نماز کے لیے بلانے کا کوئی طریقہ استعمال کیا جائے کہ لوگ عبادت کے لیے آیا کریں۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول آگ جلایا کریں، جب آگ روشن ہوگی تو لوگ سمجھیں گے اب عبادت کا وقت ہے، لوگ مسجد میں آیا کریں گے۔ حضور نے کہا یہ کوئی طریقہ نہیں، جب بھی کوئی گھر میں آگ جلائے گا تو لوگ اس کو عبادت کا انداز سمجھیں گے۔ ایک صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول لکڑی پہ لکڑی ماری جائے، تو حضور نے فرمایا یہ تو کوئی طریقہ نہیں، جب کوئی آدمی لکڑی پہ لکڑی مارے گا یا کوئی شخص کسی چیز کو جھاڑنے لگے گا تو لوگ کہیں گے شاید نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ مختلف تجویزیں آئی، سب صحابہ خاموش ہو گئے۔ فاروق رات کو سوئے۔ سیدنا عمر کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، صبح اٹھ کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار عالی میں پیش کیا، کہا اللہ کے رسول رات میں نے خواب میں آسمانوں پر ایک خوبصورت فرشتہ دیکھا ہے، بڑا حسین اور نورانی شکل والا تھا، اور وہ یہ جملے کہتا تھا اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا بلال، فرمایا جلدی کرو عمر سے یہ کلمات یاد کر لے، یہ عمر کی زبان کے کلمات اللہ کی طرف سے سعید ہیں۔ جو اذان تمہیں عمر سنا رہا ہے یہی اذان کعبے میں ہوگی، یہی اذان مسجد نبوی میں ہوگی، یہی اذان مسلمانوں کی مسجد اور مرکز میں ہوگی۔ آج سے جب تک اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی رہے گی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد تازہ ہوتی رہے گی۔ معزز سامعین کرام، تاریخ اور سیرت کے کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ کعبہ کے طواف کرتے ہوئے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مقام ابراہیم کے پاس پہنچے، پھر یہ وہ پتھر تھا کہ جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کعبہ کی بنیاد رکھی تھی۔ سیدنا فاروق اعظم نے کہا اے اللہ کے رسول اس جگہ پر نوافل نہ پڑھ لیں، یہ بڑی بابرکت جگہ ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ یہاں کھڑے ہو کر عبادت کرنی چاہیے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دل کی تمنا اور حسرت ظاہر کی، اللہ کی طرف سے قرآن بن کر آیا۔
فاتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اے پیغمبر ٹھہریے، عمر تیری رائے اللہ کو پسند آ گئی ہے، جتنا دنیا کے لوگ حج کرنے کے لیے جائیں، عبادت کرنے کے لیے جائیں، ذکر کرنے کے لیے جائیں، جب کعبۃ اللہ کا طواف کر چکیں، طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر آ کر 2 رکعت نفل نماز پڑھا کریں، جب تک یہ نوافل نہیں پڑھو گے اس وقت تک تمہارا حج قبول نہیں ہوگا۔ معزز سامعین اکرام، عمر کی منشا پر تمہیں غیرت ملی، عمر کی رضا پر اللہ نے قرآن کی آیتیں اتاری، عمر کی مرضی کے مطابق اللہ نے امت مسلمہ کو اذان دی ہے، عمر کی تجویز اور رائے کے مطابق اللہ نے پردے کا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز اور رائے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم نافذ کیا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز کے مطابق بدرین کے قید کا فیصلہ اللہ نے کیا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر بولتے تھے، آسمان پر قرآن بن جایا کرتا تھا، عمر بہت عظیم انسان تھا۔ معزز سامعین اکرام، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے، مسجد نبوی کے قریب ان کا مکان تھا۔ جو حاجی اس سال حج کر کے آئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مسجد نبوی کے سامنے ایک دروازہ ہے جس کا نام باب السلام ہے، اس دروازے سے اندر آؤ، آتے ہوئے 2 ستون چھوڑ کر تیسرے اور چوتھے ستون کے درمیان کی جو جگہ ہے وہاں پر ایک مکان تھا، یہ مکان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ فاروق اعظم کا دور خلافت تھا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں موجود نہیں تھے، اچانک موسم تبدیل ہوا، بارش ہو گئی، بارش کا پانی پرنالہ سے زمین پر گرا، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آ کر نماز پڑھنے کا یہی راستہ تھا، صحابہ گزر کر آئے، فاروق اعظم بھی ساتھ تھے، صحابہ کے کپڑے پرنالے کی پانی کی وجہ سے خراب ہو گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکایت کی گئی کہ اس پرنالے کا پانی کپڑوں پر پڑتا ہے، آپ نے فرمایا یہ کس کا مکان ہے؟ صحابہ نے کہا یہ مکان حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ پوچھا عباس کہاں ہیں؟ جواب میں فرمایا گیا وہ باہر گئے ہوئے ہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں امیر المومنین ہونے کے ناطے حکم دیتا ہوں کہ اس پرنالے کو یہاں سے اتار کر دوسری جگہ پر نصب کر دو۔ پرنالہ اتار کر دوسری طرف نصب کر دیا۔ شام کو یا دوسرے دن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لے آئے، آپ نے دیکھ کر کہا میرے مکان کا پرنالہ کس نے تبدیل کر کے لگایا ہے؟ لوگوں نے کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگوایا ہے، عدل دیکھیے۔ حضرت عباس نے کہا عمر کون ہوتا ہے میرے گھر میں مداخلت کرنے والا؟ مکان تو میرا ہے، فاروق کا تو نہیں ہے، میں اس گھر کا مالک ہوں، عمر نہیں ہے۔ مدینے میں اس وقت چیف جسٹس اور قاضی اور جج سیدنا ابی بن کعب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا کرتے تھے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب انصاری کی عدالت میں جا کر کہا اے مدینہ کے جج، عمر ابن خطاب نے میرے مکان میں مداخلت کی ہے، مجھے اس کا بدلہ دلوایا جائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے مقام میں مداخلت کیوں کی ہے؟ ابی بن کعب انصاری نے 2 فوجی بھیجے اور کہا امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہو ابی بن کعب انصاری کی عدالت میں حاضر ہوں، اور ابھی حاضر ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت حاضر ہوئے، مدینے کے قاضی عدالت کی کرسی پر بیٹھا رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سامنے آئے سلام کیا تو جج نے کہا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ مدعی اور مدعا علیہ دونوں عدالت کے کٹاڑے میں کھڑے ہیں۔ کہا عباس دعویٰ پیش کرو۔ کہا یہ میرا مکان ہے، عمر نے اس مکان کا پرنالہ اکھڑوا کر دوسری طرف لگوایا ہے، میری اجازت کے بغیر ایسا کیوں کیا ہے؟ قاضی نے کہا عمر جواب دعویٰ پیش کرو۔ فاروق اعظم نے فرمایا بارش ہو رہی تھی، پانی زمین پر پڑتا تھا تو سب کے کپڑے خراب ہو رہے تھے، تو میں نے کہا پرنالہ دوسری طرف لگا دیا جائے تو لوگوں کے کپڑے تو خراب نہیں ہوں گے، یہ میں نے کوئی برا کام تو نہیں کیا۔ بات معقول دی، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اگلا جواب تھا وہ بڑا عجیب تھا۔ کہا قاضی مدینہ یہ پرنالہ میں نے نہیں نصب کیا، جس وقت میں مکان بنا رہا تھا عمارت چھت پر پہنچی تو آمنہ کے در یتیم نبی کریم رؤوف الرحیم سیدنا محمد رسول اللہ تشریف لائے۔ آقا نے کہا چچا عباس مکان بنایا ہے، پرنالہ کس طرف رکھو گے؟ میں نے کہا محبوب یہاں پرنالہ رکھنا ہے۔ فرمایا میری رائے یہ ہے کہ اس جگہ پرنالہ نصب کرو۔ اس وقت یہ راستہ نہیں تھا، وہ جگہ راہ گزر نہیں تھی۔ حضور نے فرمایا چچا
چچا پرنالہ اس وقت اس جگہ پر لگانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ حضور نے فرمایا میں چاہتا ہوں پرنالہ ابھی اپنے ہاتھ سے لگ جائے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے نبی میں بیٹھتا ہوں، پھر آپ میرے کندھوں پر چڑھ کر اس پر پرنالے کو نصب کیجئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھ گیا، اللہ کے نبی نے میرے کندھے پر جوں ہی پاؤں رکھا، نبوت کا بوجھ اتنا تھا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ برداشت نہ کر سکے، دونوں ہاتھ زمین پر ہی ٹک گئے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹ گئے۔ حضور نے فرمایا عباس ہر آدمی کے بس کی بات نہیں کہ محمد رسول اللہ کی نبوت کا بوجھ برداشت کر سکے۔ فرمایا چچا میرے کندھے پر چڑھ کر نصب تو کر۔ پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے اپنے کندھوں پر بٹھایا، میں اوپر چڑھ کر کھڑا ہو گیا اور میں نے وہ پرنالہ نصب کیا، اور جب میں یہ پرنالہ لگا چکا تھا تو حضور نے فرمایا عباس دیکھ یہ پرنالہ میں نے اپنے حکم سے لگوایا ہے، اس پرنالے کو یہاں پر رہنے دینا۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدالت میں کہا جو پرنالہ نبی لگوائے تو عمر کون ہوتا ہے اسے اکھاڑنے والا؟ عدالت کا انصاف دیکھیں، قاضی کہتا ہے عباس اس واقعے کا گواہ کون ہے؟ دو آدمی اسی وقت مدینے سے سیدنا عباس لے آئے، گواہوں کو کہا گیا سامنے آئیے، چنانچہ گواہ سامنے آ گئے۔ ہاں بھائی تم بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کیس کے گواہ ہیں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پرنالہ لگوایا تھا۔ مدینے کے قاضی نے کہا عمر اب تم اپنی سزا خود تجویز کرو، اس پرنالہ اکھاڑنے کی تو نے جرت کیسے کی ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر نیچے ہو گیا اور کہا قاضی مدینہ میں اپنی سزا آپ تجویز کرتا ہوں، عباس کو اگر میری سزا منظور ہو تو بہتر، ورنہ جو سزا آپ تجویز کریں میں قبول کرتا ہوں۔ کہا بتاؤ کیا سزا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ پرنالہ میں خود اکھاڑتا ہوں، اسی جگہ پر جا کر لگاتا ہوں، پورے مدینے میں اعلان کرتا ہوں، مدینے کے لوگوں کو جمع کرتا ہوں، پھر میں خود گارا بناتا ہوں، عباس کو اپنے کندھے پر کھڑا کرتا ہوں، اپنے ہاتھوں سے پرنالہ نصب کرتا ہوں اور دنیا کو بتاتا ہوں کہ جو پرنالہ پیغمبر نے لگایا تھا عمر کو اس پرنالہ کو اکھاڑنے کی جرت نہیں تھی، یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں اپنے غلطی